کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے بچے تمہارے پاس جا کے پڑھیں گے، تمہارے بچے یہاں آ کے پڑھیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی، بھائی چارہ ہوگا۔ اب میں وہ الفاظ بزرگ نہیں استعمال کرنا چاہتا، خیر ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مسلمان کیا تھے اور اب کیا ہو چکے ہیں، بزدل، بھکاری، منگتے، یہ ہمارا آج تعارف ہے دنیا میں۔ یہ پیسے کے لیے ماں کو بھی بیچ دیتا ہے۔ یہ ریمنڈ ڈیوس نے The Contractor بک میں لکھا تھا، جسے آپ نے باعزت بری کر کے بھیجا تھا۔ کن کن رازوں سے پردہ اٹھاؤں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تھی گولڈا مائر اس کا نام تھا، اس سے واشنگٹن پوسٹ یا غالباً نیو یارک ٹائمز کا اس دور کا کوئی نمائندہ پوچھتا ہے آگے کہ آپ نے گلف وار میں تمام عرب کنٹریز کو پوری طرح لتاڑ کے رکھ دیا، شکست دے دی عرب وار میں، کیسے؟ سارا کچھ بیچ دیا آپ نے اور امریکہ سے اسلحہ خرید لیا، کھانے کو تم لوگوں کے پاس تھا کچھ نہیں، اتنا بڑا رسک لے لیا، کیوں؟ کہاں سے درس ملا؟ وہ یہودی ملک کی ایک نظریاتی یہودی ملک، دنیا میں دو نظریاتی ریاست، ایک پاکستان ایک اسرائیل، وہ یہودیوں کے نظریے پہ بنا، اور یہ ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی۔ وہ یہودیوں کی وزیر اعظم جواب دیتی ہے کہ مجھے یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ میں نے سب کچھ بیچ کے اسلحہ خرید لیا امریکہ سے۔ کہتے وہ کس طرح؟ کہتے وہ ایسے ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 7 یا 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ مجھے درس ملا کہ مسلمانوں کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا، وہ اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، لیکن آج بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم بھی یہاں دعا کریں، وزیر اعظم بھی دعا کرے، بھائی جان آپ پھر وزیر اعظم کس کام کے؟ آپ نے بھی دعائی کرا کے کشمیر آزاد کروانا ہے۔ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ کس نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا؟ میں اسلام آباد سے کراچی آیا پرسوں کراچی آنے کے جیسے میں نے لینڈ کیا، سب سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے گھر گیا۔ ان کی بہن رو رو کے مجھے کہہ رہی تھی کہ شہید مشرف نے تو ایک بار بیچا تھا میری بہن کو، عمران اور نواز نے بار بار اس کا نام بیچا ہے، سیاست کی ہے اس نام پہ۔ کیا کریں؟ قوم کی بیٹیاں تو بیچنے لگ گئے ہم لوگ، کس منہ سے جشن آزادی آ کے منائیں؟ یہ تیسرا دن ہے، کوئی 14-15 پروگرام کر کے میں ادھر آ رہا ہوں۔ میں تقریر تو کر لیتا ہوں پر اوپر سے دل سے مجھے اس آزادی جشن آزادی پہ وہ جذبات نہیں آ رہے۔ کس منہ سے جشن آزادی مناؤں کہ کشمیر کی مائیں جب ہمیں کال کر کے کہتی ہیں کہ بیٹا کرفیو میں ہمارے بچے باہر، ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا، باہر ذرا سا نکلا ہندوستانی فوجوں نے مار دیا، میں اکلوتی ماں ہوں، جنازے کی اجازت نہیں ہے، بتاؤ کیا عورت نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے کہ نہیں پڑھا سکتی؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ میں اسے کیا جواب دوں؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ جہاد نہ کریں، لیکن آپ ہمیں بتائیں نا بیٹا کون سی ایسی تقریر ہے جس سے ہمارے دکھوں کا مداوع ہوگا؟ کیا جواب دوں میں؟ جب وہ مائیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے بچے اگر غلطی سے باہر نکل جائیں تو ہندوستانی فوج انہیں گریبان سے پکڑ کے یہ کہتی ہے کہ آگے وہ محمد بن قاسم کے وارث پاکستان سے، کیا جواب دوں میں انہیں؟ آگے وہ طارق بن زیاد کے وارث جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھی اور پیچھے کا رخ نہیں کیا تھا، وہ تمہارے نام پہ 70 سال بھیک مانگنے والے اقوام عالم سے بھکاری بن کے بیٹھے رہے ساری زندگی۔ سال گزر گیا، تم لوگوں میں سے کوئی آیا یہاں ان کشمیریوں کے لیے؟ کیا جواب دوں بیٹا؟ مجھے پتا ہے آپ کے لیے بڑی مشکل ہے، آپ نہیں کر سکتے جہاد، لیکن بیٹا یہ بتاؤں میں انہیں کیا جواب دوں تاکہ ان کی بولتی بند ہو جائے؟ ہم تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں،
میں بجز ندامت کے کیا جواب دوں انہیں؟ امام کی ڈیفینیشن آ کے ہمیں بتا دی کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے، فلانے ڈھمکانے، ہٹو بچو، نہیں۔ پھر کیا؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو بولے کہ جناب ٹرمپ تو بڑے پیسے دے دے گا اس کے گٹوں میں بیٹھ جاؤ، یا اسرائیل بڑے پیسے دے دے گا فائنینشلی بہتر ہو جاؤ گے، جا کے اس کے بوٹ پالش کراؤ۔ فتنہ ہے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہمیں استعمال کیا گیا، کبھی اڈے ہم نے فراہم کیے، کبھی 100 معاملے، لیکن معاملہ کیا ہے دوستان ذی وقار؟ آج ہمیں بحیثیت قوم کچھ فیصلے کرنا ہوں گے، حکام بالا کو بتانا ہوگا کہ مزید ہم کٹ پتلی نہیں بنیں گے، مزید یہ نہیں کہا جائے گا کہ جہاد صرف وہ جائز ہے جو امریکہ کی خوشنودی سے ہو، کچھ باتیں دلیری سے کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مزید ہم کفار کے اشاروں پہ مسلمانوں کے گلے نہیں کاٹیں گے ایک دوسرے کے، مزید ہم تقسیم در تقسیم میں نہیں پڑیں گے۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے۔ گھر میں اگر آپ لوگ 4 ہیں اور دشمن آپ کے 3 ہیں، وہ آپ کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ وہ آپ میں سے کسی کو سندھی بنائے گا، کسی کو بلوچی بنائے گا، کسی کو پنجابی بنائے گا، کسی کو پٹھان بنائے گا، باری باری کر کے لتر مارے گا سب کو، تب شکست دے پائے گا۔ لیکن جب سارے بندے کے پتر بن کے مسلمان اور پاکستانی بن کے رہو گے، تقسیم میں نہیں ہوگے، تو شاید تم دشمن کو شکست دے دو۔ اس کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، کہیں مہاجر کے نام پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تیسرا دن ہے کراچی میں، میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے بھارت سے پاکستان آیا، وہ مہاجر نہیں، وہ ہم سے بڑا پاکستانی ہے۔ ہم تو پلے بڑے یہاں پہ، ہم تو پیدا یہاں پہ ہوئے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہاں پر کوئی ریڈی لگانے والا پٹھان تو میں نظر آئے، اسے سینے سے لگاؤ تب جا کے پاکستان مستحکم ہوگا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کو سخت نفرت تھی ایسی حرکتوں سے، کہتے ہیں تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی، کیا رہے باقی؟ مسلمان رہے باقی۔ بار بار اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کیا قومیت کا تصور کیا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری آئیڈیالوجی، یہ سب کچھ اسلام ہونا چاہیے۔ بار بار آ کے غیرت کا، دلیری کا درس اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دیا۔ اقبال پڑھا ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلیری، اور لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ وہ غیرت، حریت، حمیت، وہ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، وہ حمیت کا درس اقبال کا نہیں پڑھایا گیا، وہ عشق رسول کا درس اقبال کا نہیں پڑھایا گیا، وہ جرأت و بہادری کا درس اقبال رحمت اللہ کا نہیں پڑھایا گیا۔ قوم کو بزدل اور بغیرت بنا دیا گیا۔ سنڈریلا کے مضامین پڑھاؤ، مسٹر چپس کے مضامین پڑھاؤ، ماں باپ سے چھپ کے سنڈریلا بھاگ جاتی قوم کی بیٹی کو، کیا بنا رہے ہو؟ تو خود ہم لوگ اس پہ مسلط کر رہے ہیں چیزیں۔ اقبال بار بار